السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جناب، پاکستان سے ریلیٹڈ بڑی ایک اہم خبر ہے۔ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما 3 سال کے بعد منظر عام کے اوپر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ٹویٹر کے اوپر تو وہ آپ ان کو دیکھتے تھے، ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹس وغیرہ ہوتی تھیں، لیکن خود وہ پہلی دفعہ ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے رہنما کو جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو ان کے چینل کے لیے جو ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ اس کو بعد میں ویلاگ کے اگلے حصے میں جو ہے وہ جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ذرا سب سے پہلے اسے ڈسکس کریں گے، جو کہ دوبارہ ذرا تلخی کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے تجاویز کا انتظار تھا امریکہ کو، اور وہ تجاویز جو دی گئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ان تجاویز کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا میں نے ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے حالیہ تجاویز دیکھی ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے اور یہ تجاویز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کا جواب واشنگٹن کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ تو یہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ بیسکلی جو ایران کی یہ جو تجاویز تھیں یہ امریکہ بھجوائی گئی تھی، اور اب امریکہ نے جو ہے اسے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ اور جیسے ہی یہ ریجیکشن ہوئی ہے اس کے بعد تیل کی پرائسز جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئیں۔ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انہیں ریجیکٹ کر دیا ہے، تو آئل جو ہے وہ جناب تقریباً برنٹ خام تیل جو ہے وہ کوئی $105 کے آس پاس جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی تجاویز مسترد کیے جانے کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی منصوبہ دراصل ٹرمپ کی لالچ کے سامنے ایران کے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اپنے ٹیلی گرام بیان میں کہا کہ تہران کی جانب سے دیے گئے جواب میں ایرانی قوم کے بنیادی حقوق پر زور دیا گیا ہے اور ایران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی خود مختاری یا قومی مفادات کے خلاف ہو۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی تازہ تجاویز میں امریکہ سے جنگی نقصانات کے ازالے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران نے آبِ ہرمز پر اپنی خود مختاری کے موقف کو بھی دہرایا اور کہا کہ خطے میں سلامتی اور بحری گزرگاہوں کے معاملات پر ایران کا موقف جو ہے وہ واضح اور غیر متزلزل ہے۔ تو ایران کا ریاکشن جو ہے وہ سامنے اس طرح آیا ہے۔ ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے پیش کی گئی تجویز ایک ذمہ دارانہ پیشکش تھی جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور امن کی راہ ہموار کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے مذاکرات میں واضح مطالبات پیش کیے ہیں جن میں جنگ کا مکمل خاتمہ، امریکی ناکہ بندی اور بحری قزاقی جیسے اقدامات کا اختتام اور امریکی دباؤ کے باعث بیرون ملک منجمد کیے گئے ایرانی اثاثوں کی رہائی جو ہے وہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ کی فراہمی بھی ایران کے اہم مطالبات میں شامل ہے کیونکہ یہ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم راستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران خطے خصوصاً لبنان میں سیکیورٹی اور استحکام چاہتا ہے۔ ایرانی ترجمان نے مزید واضح کیا کہ اگر ایران پر جنگ مسلط کی گئی تو تہران بھرپور دفاع کرے گا، تاہم جہاں سفارتکاری اور مذاکرات کی گنجائش ہوگی ایران اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہے گا۔ اس کے علاوہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے واضح کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے جنگ کے خاتمے کے لیے بھیجے گئے اپنے جواب میں محدود مدت کے لیے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم امریکہ کی طویل مدتی شرائط ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی کہ ایران ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے اسے روکنے کے لیے تیار ہے، لیکن جتنا ٹائم فریم امریکہ مانگ رہا ہے کہ جناب 20 سال، وہ اسے ماننے کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنے رد عمل میں مرحلہ وار جنگ بندی، آبِ ہرمز کو بتدریج کھولنے اور آئندہ 30 روز کے اندر نئے مذاکرات شروع کرنے کی تجویز بھی جو ہے وہ ان ساری سجیشنز کے اندر جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن امریکہ نے آپ جانتے ہیں کہ اسے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرا، ایران کی جانب سے جو ہے وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دا اٹلانٹک اس نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل لکھا ہے، چیک میٹ ان ایران۔ کہتے ہیں ایسا وقت یاد کرنا مشکل ہے جب امریکہ کو کسی تنازع میں مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو، ایسی شکست جو اس قدر فیصلہ کن ہو کہ اس کے اسٹریٹجک نقصان کو نہ تو درست کیا جا سکے اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکے۔ کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے ابتدائی مہینوں میں پرل ہاربر، فلپائن اور پورے مغربی بحر الکاہل میں ہونے والے تباہ کن نقصانات کا بعد میں ازالہ کر لیا گیا تھا۔ ویتنام اور افغانستان میں شکستیں مہنگی ضرور ثابت ہوئی، لیکن انہوں نے دنیا میں امریکہ کی مجموعی حیثیت کو مستقل نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ عالمی مقابلے کے مرکزی میدان نہیں تھے۔ ایران کے ساتھ موجودہ محاذ آرائی میں شکست بالکل مختلف نوعیت کی ہوگی۔
اسے نہ درست کیا جا سکے گا اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکے گا. نہ تو حالات دوبارہ پہلے جیسے ہوں گے اور نہ ہی کوئی حتمی امریکی فتح اس نقصان کو ختم یا کم کر سکے گی. آبِ ہرمز دوبارہ ویسے نہیں کھلا رہے گا جیسے پہلا تھا. یعنی بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح پہلے امریکہ مختلف وارز کے اندر انوالو رہا ہے, چاہے افغانستان ہو, عراق ہو, پرل ہاربر جاپان کے ساتھ ہو, یا فلپائنس کے اندر ہو, یا ویتنام ہو, ان تمام چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ نے اپنی طاقت کم از کم منوا ضرور لی. ایران میں آ کے وہ پھنس گیا ہے. ایران کے اندر جو ہے وہ جب تک کم از کم اپنا وہ مقصد اچیو نہیں کرتا, اور اگر اس ساری سچویشن کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے, تو امریکہ کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, سپر پاور کا جو امیج ہے وہ ڈینٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. آگے لکھتے ہیں, ٹرمپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پتے کس کے پاس ہیں, لیکن اب یہ واضح نہیں کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی مؤثر پتہ باقی ہے بھی یا نہیں. امریکہ اور اسرائیل نے 37 دن تک ایران پر انتہائی تباہ کن حملے کیے, ملک کی بڑی قیادت کو ہلاک کیا اور اس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ کر دیا, مگر پھر بھی نہ حکومت گرا سکے اور نہ ہی اس سے معمولی رعایت حاصل کر سکے. لہٰذا امریکہ کی شکست نہ صرف ممکن ہے بلکہ غالب امکان بھی رکھتی ہے, اور شکست کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہے. ایران آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا. یہ عام مفروضہ کہ کسی نہ کسی طرح بحران کے خاتمے پر آبِ ہرمز دوبارہ کھل جائے گی بے بنیاد ہے. ایران کا اس بات میں کوئی مفاد نہیں کہ حالات دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں. لوگ تہران میں سخت گیر اور اعتدال پسند دھڑوں کی بات کرتے ہیں, لیکن اعتدال پسند عناصر بھی یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ ایران آبنائے پر اپنا کنٹرول کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا, چاہے اسے کتنا ہی اچھا معاہدہ کیوں نہ مل جائے. ایک تو یہ کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی بھلا کتنی ضمانت ہو سکتی ہے. آبنائے سے گزرنے والے جہازوں کی آمد و رفت بند یا کنٹرول کرنے کی طاقت ایران کے جوہری پروگرام کی نظریاتی طاقت سے کہیں زیادہ فوری اور مؤثر ہے. آبنائے میں یہ نیا سٹیٹس کو خطے اور دنیا میں طاقت اور اثر و رسوخ کے توازن میں بڑی تبدیلی لائے گا. خطے میں امریکہ ایک کاغذی شیر ثابت ہوگا, جس کے باعث خلیجی اور دیگر عرب ریاستیں ایران کے ساتھ مفاہمت پر مجبور ہوں گی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں بار بار یہی سوال کرتا ہوں کہ جو دیگر خلیجی ممالک ہیں جن کے اوپر ایران کی جانب سے اٹیکس ہوئے ہیں, وہ پہلے امریکن بیسز وہاں پہ بنائی, امریکن پروٹیکشن کے اندر وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے, لیکن اب اس جنگ کے بعد وہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی امریکہ نے تو ہماری مدد کے لیے آیا ہی نہیں جس طرح آنا چاہیے تھا. اس نے تو اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کیا ہوا تھا. سو اب اس جنگ کے بعد جو ہے وہ خلیجی ممالک بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جناب ایران کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. ہم تو بلا وجہ کی اس وار کے اندر مارے گئے ہیں, یا ہمارے اوپر اس طرح کی بمباری ہوئی ہے. آگے کہتے ہیں جی, اس تبدیلی کا ایک نتیجہ بڑی طاقتوں کے درمیان بحری دوڑ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے. خلیج میں امریکی شکست کے عالمی سطح پر بھی گہرے اثرات ہوں گے. پوری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ صرف چند ہفتوں کی جنگ نے ایک دوسرے درجے کی طاقت کے خلاف لڑتے ہوئے امریکی اسلحہ ذخائر کو خطرناک حد تک کم کر دیا ہے, اور اس کا فوری حل بھی نظر نہیں آتا. اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کسی اور بڑے تنازع کے لیے تیار بھی ہے؟ عالمی نظام کی نئی تربیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. خلیج میں امریکہ کی کبھی غالب حیثیت اس عمل کی طرف پہلی بڑی قربانی ہے. تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. دی اٹلانٹک جو ہے وہ اپنے اس آرٹیکل میں کہتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا سٹیٹس جو پہلے اس کا موجود تھا اسے بچانے کے اندر پوری طرح جو ہے ناکام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران سے خبر آئی ہے. ایرانی عدلیہ کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس سروس اور موساد کے ساتھ تعاون پر عرفان شکور زادہ کو آج پھانسی دے دی گئی ہے. ایرانی عدلیہ کے مطابق عرفان شکور زادہ نے دشمن کے اداروں کو خفیہ معلومات فراہم کی. 8 مئی کو ایران میں انسانی حقوق کے مرکز نے رپورٹ کیا کہ سپریم کورٹ نے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یوروسپیس انجینئرنگ کے ممتاز طالب علم کی سزائے موت کی توثیق کی ہے. عرفان شکور زادہ کو فروری 2025 میں پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس نے جاسوسی اور دشمن ممالک کے ساتھ تعاون کے الزامات پر گرفتار کیا تھا. جیل سے بھیجے گئے ایک تحریری پیغام میں عرفان شکور زادہ نے کہا تھا کہ تشدد اور کئی مہینوں کی قید تنہائی کے دوران انہیں جبری طور پر اعتراف جرم کے لیے مجبور کیا گیا ہے. تو اب اس عرفان شکور زادہ کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے FPV ڈرونز لبنان میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جبکہ اسرائیلی رپورٹس کے مطابق ان خطرات پر بڑھتی ہوئی تشویش پائی جا رہی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے اہداف پر حملہ کر رہا ہے, جبکہ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے مارچ سے اب تک 2750 سے زائد افراد کو جو ہے وہ ہلاک کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب کچھ ذرا پاکستان سے ریلیٹڈ خبریں بھی جو ہے شامل کرتے ہیں اور بات کریں گے مراد سعید کی. مراد سعید جناب 3 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں وہ روپوش ہوئے ہوئے تھے, ٹویٹس وغیرہ وہ ضرور کرتے تھے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کی کوئی ایز سچ پریزنس جو ہے نہ کسی جلسے میں وہ آپ کو نظر آتے تھے, نہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور مطلب ان کی اویلیبلٹی جو ہے ویزیبلٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی تھی. اب اس سارے معاملے میں جو مراد سعید صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے میں اس کے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں.
ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پہ تھے, مطلب کہاں پہ روپوش تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرصہ خالد خورشید کے پاس گلگت بلتستان میں, خالد خورشید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے اور اس سے پہلے, تو انہوں نے کہا میں ان کے پاس گلگت بلتستان میں اور پھر زمان پاک میں عمران خان نے مجھے قاسم اور سلمان کے کمرے میں ٹھہرایا, یعنی کہ عمران خان صاحب نے ان کو وہ جگہ دی جو اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. یہ مراد سعید صاحب کو وہ جگہ دی گئی. عمران خان نے سیکیورٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ اس کو کارکنان کے پاس کیمپس میں بھی مت جانے دو. میں ایک بار پیشی پہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے. پھر خان صاحب اور بشرا بی بی نے مجھے ایک تسبیح, کھجوریں اور بلٹ پروف جیکٹ دے کر وہاں سے روانہ کیا. عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ کسی کے کہنے پر مت نکلنا, سوشل میڈیا بھی مت استعمال کرنا. خان صاحب نے اگست میں اپنی گرفتاری سے پہلے مجھے پیغام بھجوایا کہ اگر ملک سے باہر نکل سکتے ہو تو نکلو, کیونکہ یہ لمبا عرصہ چلے گا, ابھی سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے لمبا عرصہ چلے گا. انہوں نے مجھے خود کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ. 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کے مقبول لیڈر کو اور مقبول جماعت کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کے آئین کو پامال کیا گیا اور فارم 47 متعارف کروایا گیا. ہم نے 2 بار دہشت گردوں کو ناکام بنایا, لیکن ٹرمپ نے جب اپنی الیکشن مہم میں بگرام ایئر بیس کی بات کی تو ہمارے کچھ لوگ وہاں گئے اور وعدے کر آئے. فوج کے اندر پی ٹی آئی کے لیے دشمن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور فوج دشمن کو شکست دینے کے لیے اس کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر تباہ کیا جاتا ہے. اس لیے عمران خان کی میٹنگز پر پابندی ہے جس سے افراتفری اور انتشار پھیلتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان لیڈر ہے, وہ جیل میں ہے, ان کی میٹنگ نہیں ہوتی, باہر سیاسی کمیٹی ہے, کارکنان کا ان پر غصہ ہوتا ہے, پھر میڈیا کنٹرول میں ہے, تمام ادارے بھی کنٹرول میں ہیں, میڈیا کنٹرول کے ساتھ ساتھ ٹاؤٹس بھی ہیں, پھر آپ کی صفوں میں بھی کسی کو انگیج اور کسی کو آئسولیٹ کیا ہے. اس پوری تحریک میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت عمران خان قانون اور آئین کی حکمرانی کا کہتا ہے. ہائبرڈ رجیم میں اس وقت پاکستان میں مارشل لا پلس ہے, ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ کچھ ڈیٹیلز اور بھی ہیں, لیکن چونکہ یہ انٹرویو جو ہے وہ لائیو چل رہا تھا تو یہاں سے یہ اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اس میں 2-4 انٹرسٹنگ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنا جانشین سمجھتے تھے, بلکہ سمجھتے ہیں, مطلب اللہ نہ کرے, عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں, تو ان کو اپنا جانشین ایک قسم کا کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر میں کل کو نہ ہوا تو میرے بعد جو ہے وہ ایکچولی مراد سعید جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ سنبھالیں, اور اسی لیے ان کو اتنی پروٹیکشن جو ہے وہ دی جاتی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, اور ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے منظر عام کے اوپر نہیں آنا, آپ نے روپوشی رہنا ہے. شاید اسی لیے ان کی اتنی ضرورت ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے. مطلب اگر وہاں سے کوئی ٹویٹ آتی ہے مراد سعید صاحب کی جانب سے یا کوئی بیان آتا ہے پارٹی پالیٹکس کو لے کے یا موجودہ صورتحال کو لے کے, پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس کے ٹریمرز فیل کیے جاتے ہیں کہ ہاں جی مراد سعید نے جو ہے وہ کچھ کہا ہے. لیکن آبویسلی مراد سعید جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مطلوب ہیں اور وہ روپوش ہیں. بیچ میں بہت دفعہ یہ خبریں آئیں, بہت سے لوگوں نے, میں بہت سے ویلاگرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ طرح طرح کی کنسپیریسی تھیوریز دیتے رہے ہیں کہ جناب مراد سعید جو ہے وہ بس گرفتار ہونے والا تھا, یہ 2 منٹ رہ گئے تھے, 5 منٹ رہ گئے تھے اور وہ بس آخری مومنٹ پہ جو ہے وہ نکل گئے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا, یا مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی پکڑے جانے والے تھے یا کوئی ایسی بات تھے. وہ جب سے روپوش ہیں تب سے لے کر آج تک ٹویٹ ضرور کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہے کہ شاید مراد سعید پاکستان میں ہے ہی نہیں, شاید وہ افغانستان جا چکے ہیں. مطلب لیکن دوبارہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں, دس از نتھنگ مور دین دیٹ. سو وہ عمران خان صاحب نے ان کو کیا پوزیشن دی ہوئی تھی, میرے خیال میں وہ اپنے انٹرویو کے اندر جو ہے وہ اسی سے آپ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا عمران خان صاحب کی نظر میں. بڑے ایک جوشیلے قسم کے نوجوان کے طور پہ جو ہے مراد سعید کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ان کو ٹی وی پہ آنا کافی حد تک ان کا کم ہو گیا تھا. اب میں نہیں جانتا یہ خود ان کا اپنا فیصلہ تھا یا عمران خان صاحب نے کہا تھا, بیکاز ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے ایک دو دفعہ بڑی مطلب پرزور قسم کی جو ہے وہ گفتگو اور لڑائی جھگڑا جو ہے آلریڈی ہو چکا ہے. سو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ان کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے, ان کو سنبھال کے رکھتے تھے یا ان کو بہت زیادہ گائیڈ کرتے تھے کمپیریٹیولی. اگر آپ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اگر آپ کمپیئر کریں نا تو مراد سعید کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کافی زیادہ کانسنٹریٹ کرتے تھے. سو 3 سال کے بعد اب دوبارہ 9 مئی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ان کا اس طرح باہر آ جانا بڑا معنی خیز ہے. اور اس کی بہت بڑی ایک وجہ ریسنٹلی انہوں نے جو ٹویٹس کی تھی اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی نظر آئی تھی کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, مراد سعید صاحب ان سے کافی حد تک ناراض لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی جس طرح ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, انہوں نے ویسا نہیں کیا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ابھی کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ شاید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از کم آؤٹ اینڈ گیون دس انٹرویو.
اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کیا مزید اب لیڈرشپ کے حوالے سے وہ مزید ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دوسرا جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو ملاقات کا پیغام بھجوایا. وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس پہ ملاقات کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. دنیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان مقامات کے اوپر ہم نہیں مل سکتا, اگر ملنا ہے تو کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر جو ہے وہ ضرور ملیے. ابتدائی طور پہ محمود خان اچکزئی نے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ پر ملاقات پر نمائندگی ظاہر کی ہے. ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مابین پیغام رسانی گزشتہ ہفتے ہوئی. ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقریر کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبروں میں جو ہے وہ شامل کریں گے. وہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچاتے ہوئے بلوچستان سے خاتون خودکش بمبار کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. کوئٹہ میں خاتون خودکش بمبار کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملے کی مشن پر تھی. خاتون خودکش حملہ آور کو اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا تھا. انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنایا. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں جبکہ دہشت گرد انہیں خودکش جیکٹس پہنا رہے ہیں. ہم بچی کو باعزت طریقے سے اس کے والد کے حوالے کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد خواتین کو پھنساتے ہیں, بین الاقوامی اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے دہشت گرد بچیوں کا استحصال کرتے ہیں. خاتون کو دھمکی دی گئی کہ خودکش حملہ نہ کیا تو والد کو مار دیا جائے گا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بہت بڑی تباہی سے بچایا. انٹیلیجنس ایجنسیز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک بچی کو گرفتار کیا. بلوچ خواتین کبھی اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں. یہ کون سی روایت ہے کہ اپنے مفادات کے لیے بلوچ بچیوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکومت نے کمرشل پروازوں کے لیے ایئر کرافٹس میں استعمال ہونے والا جیٹ فیول جو ہے وہ مہنگا کر دیا ہے. جیٹ فیول کی قیمت میں 53 روپے 11 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے بعد نئی قیمت بڑھ کر 441 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. جیٹ فیول مہنگا ہونے سے ایئر لائنز کو اخراجات کی مد میں غیر معمولی اضافہ برداشت کرنا ہوگا. ایئر بس اور بوئنگ ساختہ طیاروں میں ایندھن کے طور پر جیٹ فیول جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب جیٹ فیول کے مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر ٹریول ہے اس کی جو ٹکٹس پرائسز ہیں وہ بھی اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جائیں گی. سو مہنگائی اور مہنگائی جو ہے اس کے لیے اب آپ تیاری پکڑ لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق جناب بنو میں پولیس چوکی پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بنو میں 9 مئی کے دہشت گرد حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. تحقیقات, شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق بنو حملے پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ تھمایا گیا. پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اب یہ بیسکلی وہی بات ہے جس کے بارے میں بار بار جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آخر کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خارجی ہے گل بہادر گروپ اس کی جانب سے جو ہے یہ بیسکلی بنو کے اندر جو ہے وہ یہ اٹیک کیا گیا. اور ان کے ظاہری بات ہے ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور طالبان جو رجیم ہے اس وقت افغانستان کے اندر وہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے. اور یہ بیسکلی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بیسکلی فرسٹریشن ہے, کیونکہ کچھ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اب ان کو آپریٹ کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں. یہ جو خارجی گروپ ہیں ان کے اگینسٹ جتنے بڑے لیول کے آپریشنز ہوئے ہیں ان کو آپریٹ کرنے میں چونکہ مشکلات آ رہی ہیں تب جا کے یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں جس طرح بنو میں ہوا ہے. 10 مئی کو جو سی ڈی ایف کی جانب سے جو تقریر کی گئی تھی اس کے اندر انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ کسی صورت ان دہشت گردوں کا جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے گا اور ان کو ٹریس کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ مارکہ حق کے حوالے سے جو ہے جو تقریبات ہو رہی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے یا وہاں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کم از کم جو ہے وہ ضرور کی گئی کہ تاکہ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جب پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا تب یہ دہشت گردی کا حملہ جو ہے اس کے اندر کیا گیا. اب یہ پریشر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے تو جاری رہے گا. پاکستان کی جانب سے یہ جو آپریشن ہے ان فتنۃ الخارج کے خلاف یہ سلسلہ تو اسی طرح ہی جاری رہے گا, یہ بمباری بھی اسی طرح ہی جاری رہے گی. کوشش بیسکلی ان دہشت گردوں کی صرف یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان افغانستان کے اندر ہونے والے جو آپریشن ہیں اسے کسی طرح بند کر دے اور وہ بند ہونا نہیں ہے. تو یہ جناب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.